السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر آج آپ کے سامنے میں یہ سورہ آل عمران قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 151 سے لے کر 155 تک پہلے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ واللہ خبیر بما تعملون۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ محترم ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عنقریب ڈال دیا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر تھے رعب کو، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بہ سلطانا، اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے وعدے کو، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور تم اس کو محسوس کرتے تھے اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے امر کے معاملے میں، حکم کے معاملے میں تم نے تنازع کیا، جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جو تم نے دیکھا، مَا تُحِبُّونَ، جو تم پسند کرتے تھے،
منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں بعض وہ ہیں جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا ان کو تم سے، لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو عفا عنکم، تو ہم تم کو معاف کریں گے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی پر تم توجہ نہیں کرتے تھے، اور رسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، دوسری جانب، فاصابکم غما بغم، پھر تم کو پہنچا غم کے اوپر غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نا غمگین ہو، علی ما فاتکم وعلی ما اصابکم، اس چیز سے جو تم سے جدا ہو گیا، جس کو تم نے فوت پایا، اور جو تمہیں پہنچا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ جب مسلمانوں نے نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا؟ جو ان سے فوت ہو گیا، جو مال غنیمت ان کے حق میں تھا وہ ان سے چھینا گیا، اور پھر جو اس کے نافرمانی کے بدلے میں جو پھر مسلمانوں کا نقصان ہوا، اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے کہ تاکہ تم غمگین نہ ہو، ثم انزل علیکم من بعد الغم امانا، پھر ہم نے اتارا تمہارے اوپر غم کے بعد امن کو، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو نیند اونگ سی طاری ہو گئی، کیا اس میں امن والی نیند آئی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ تم میں وہ ارادہ رکھتا تھا، انفسہم یظنون باللہ، اپنے نفسوں میں، یظنون باللہ غیر الحق، اپنے اندر ایسا گمان رکھنا جو کہ صحیح نہیں ہے، ظن الجاہلیہ، جہالت والا جو غم ہے نہ حق، یعنی ایسا گمان اللہ کے متعلق تم میں سے رکھتے تھے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے کوئی حکم، ہمیں بھی کوئی اختیار ہے، کل کہہ دیجیے ان الامر کلہ للہ، امر حکم سارا کا سارا اللہ کے لیے، اللہ فتح دے، اللہ شکست دے، اللہ شہید کرے، اللہ غازی بنائے، سارا اختیار اللہ ذوالجلال کو ہے میرے بھائیوں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ پوشیدہ رکھتے تھے اپنے نفسوں میں جو کہ ظاہر نہیں کرتے تھے آپ کے لیے، یقولون، وہ کہتے تھے لو کان اللہ من الامر شیء، اگر ہمیں کوئی امر حکم کے متعلق ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، قل لو کنتم فی بیوتکم، فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن پر اللہ تعالیٰ نے شہید ہونا، قتل ہونا لکھا ہے، وہ اپنے گھروں سے سفر کرتے، نکل پڑتے، الی مضاجہم، اپنے بستروں کو چھوڑ کر آ جاتے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ پاک کرتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو شیطان نے پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو ہے نا غزوہ احد کا جو واقعہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ چوٹی ہے پہاڑ کی، یہ چھوڑنی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ کافر یعنی ڈر کر بھاگ گئے ہیں اور اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور مسلمان جو ہے ان کے لیے ایک مال غنیمت جمع ہے،
تو انہوں نے سوچا کہ اب تو لڑائی ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ یہ چوٹی ہے، یہ جگہ تم نے چھوڑنی نہیں، یہی رہنا ہے۔ جب انہوں نے چوٹی چھوڑ دی، کافروں نے پیچھے سے آ کر وہاں سے حملہ کیا، اور پھر مسلمانوں کو کیا ہے، ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اس کے بعد جو نافرمانی کی اس کی وجہ سے مسلمان کافی شہید ہوئے، مال غنیمت بھی جاتا رہا، لیکن پھر اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں پر مدد کی، اور صحابہ جو ہے نا جب اچانک انہوں نے حملہ کیا تو فوراً حملہ کیا، اور خیال بھی نہیں تھا کہ اب پیچھے سے حملہ کریں گے دوبارہ، بھی ڈر کر تو وہ بھاگ گئے ہیں کافر۔ جب اچانک مسئلہ ہوتا ہے تو پھر انسان ہے نا آخر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اختیار اور جو احساسات پیدا کیے ہیں وہ تو ظاہر ہونے ہیں۔ پھر وہ صحابہ کرام یکدم جو ہے نا وہ دوڑنے بھی لگ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی، بھائی آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز دی، پر صحابہ کرام سب پھر کمر بختہ ہو کے مضبوطی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر لڑے۔ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح دی، لیکن اس جنگ میں کافی مسلمان شہید ہوئے اور نقصان ہوا، زخمی بھی ہوئے۔ وہ صرف یہ کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے پھر اللہ ذوالجلال نے، دیکھیں صحابہ کرام سے اگر کوئی نافرمانی کی ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر طفیل رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی تک جتنے صحابہ کرام ہیں، انسان ہونے کے ناطے خطا غلطی ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ نہ ان کی خطاؤں کو بطور تحقیر ذکر کریں اور نہ ان کے متعلق کوئی بات کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے خطا ہو جانا انسان ہے، صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام جتنے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا اگر ان کی خطا۔ آج کسی کی خطا کا ہم ذکر نہیں کر سکتے بطور تحقیر یا کسی کو یعنی اس کے مرتبے سے کم کرنے کے لیے، یا نعوذ باللہ کسی کے متعلق دل میں بغض رکھتے ہوئے کسی صحابی کی خطا کو بیان کرنا، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب ان سے کوئی خطا بھی ہو اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کو جنتی بنا دیا ہے۔ صحابہ کے متعلق ہم کسی سے کوئی بات نہیں سن سکتے۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب عادل ہیں، سچے ہیں، وفادار ہیں، جنتی ہیں، اور نبی کے حبدار ہیں، اللہ کے حبدار ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور ہم صحابہ کے خادم ہیں، ہم ان کے فضائل بیان کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔